بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی قیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اہم مسائل پیش کروں گا۔ زکوٰۃ میں بہت تفصیل ہے، قرآن میں اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت وضاحت آئی ہے اور بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اہم مسائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ مسائل مختصر طور پر ہیں، ان میں تفصیل بھی ہے، لیکن میں نے راجح مسائل کو لیا ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، نشو نما پانا، پاکیزہ ہونا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2588۔ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف: اعطاء جزء من المال بالنصاب الحول الى فقیر ونحوه غیر ہاشمی ومطلب۔ حولی نصاب کے اعتبار سے مال کا ایک حصہ فقیر وغیرہ کو دینا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہاشمی یا مطلبی نہ ہو۔ مطلبی اور ہاشمی کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے گا۔ یہ اتنی باتیں ہوئیں زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی۔ زکوٰۃ کی فرضیت، عمومی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے، پر اس کے سلسلے میں اتفاق نہیں ہے۔ نصاب کی تفصیل کے ساتھ اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں مدینہ میں ہوئی ہے۔ حکم: اس سے واجب ساقط ہو جائے گا۔ جب آدمی زکوٰۃ دے گا تو واجب ساقط ہو جائے گا اور ثواب کا مستحق ہوگا، اسے ثواب ملے گا۔ رکن: زکوٰۃ کا رکن اخلاص ہے۔ اگر آدمی دینے میں مخلص ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں مخلص ہے، ریاکار ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے شرط ہے اور وہ ہے نصاب۔ اگر نصاب تک جو زکوٰۃ میں نکالنے والے مال ہیں وہ پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ آئے گی، آدمی زکوٰۃ نکالے گا، ورنہ نہیں نکالے گا۔ حکمت: زکوٰۃ نکالنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، فقراء و مساکین کی مدد ہوتی ہے، نفس بخیلی سے پاک ہو جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکریہ بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے مال دیا تھا اور اس نعمت کا شکریہ ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے صدقہ لو اور اس کے ذریعہ تم ان کو پاک و صاف کرو۔ چاندی: جن مالوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں چاندی ہے، سونا ہے، روپیہ ہے، یا ایک عروض تجارہ ہے، کھیتی کے پیداوار ہے، کھجور ہے اور کشمش وغیرہ ہے، پھر ادھر جانور ہے۔ چاندی
میں زکوٰۃ تو 52.5 تولہ ہو جائے، 200 درہم 52.5 تولہ، یہ تولہ 687 گرام بنتا ہے، 687 روپیہ بنتا ہے۔ 52.5 تولہ 36,067 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 36,067 روپیہ ہے اور اس کی ضرورت سے زائد ہے تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب وہ اس میں اپنا، اگر اس کے پاس پیسہ بچتا ہے تو اس میں اضافہ کرتے رہے گا، اپنے بیلنس میں ڈالتا رہے گا۔ جب سال پورا ہو جائے گا، اسی کو حولان حول کہتے ہیں، تو پورا ہونے کے بعد میں پھر اس میں سے 2.5% نکالے گا۔ یعنی جب سال پورا ہوا اس وقت اب کیش کتنا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں سے 2.5% نکالے گا۔ جہاں تک سونے کا معاملہ ہے تو 7.5 تولہ میں سونے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ایک تولہ کی قیمت آج 48,200 ہے، اور 7.5 تولہ کی قیمت 3,61,500 ہے۔ 3,61,500 میں زکوٰۃ نکلے گی۔ اب جس کے پاس جتنا سونا ہے، کسی کے پاس 8 تولہ ہے، کسی کے پاس 10 تولہ ہے، 15 تولہ، 20 تولہ ہے، تو وہ اس کی قیمت نکال کر کے کیش میں بدل دے، اور کیش میں بدلنے کے بعد میں اس میں سے 2.5% نکال دے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے دلائل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ 80 سے زیادہ مقام پر، تقریباً 82 مقام پر یہی اتنا آیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ساتھ قرآن میں اس کا تذکرہ بہت آیا ہے، اکثر آیا ہے، اور حدیث میں کتاب الزکاۃ یہ اس کا مستقل چیپٹر ہے اور خاص باب ہے۔ ہرقل والی حدیث میں ہے کہ ابو سفیان نے کہا تھا جب ہرقل نے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یامرون بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں، اور عفاف اور پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی وہ نبی جو مکہ میں آئے ہیں، اور مکہ کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ حضرت ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ چیزیں بتانا، انہی میں سے ہے کہ ان سے کہنا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے، ان کے مال میں، ان کے مالداروں سے اسے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں پر اسے پلٹا دیا جائے گا۔ اگر ان کے ہاں غریب نہیں ہے تو ایسی صورت میں جہاں فقراء و مساکین ہوں گے وہاں اسے بھیج دیا جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 1395۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی جس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں، ضرورت کیوں نہیں، ان کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتوں کو ملاؤ۔ بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261۔ تو یہ بات ہوئی فرضیت کی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام، جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں تو ان کے انجام بخیر نہیں ہوں گے، ان کا نتیجہ کافی برا ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے وہ اس میں بخیلی کو بہتر نہ جانے اور بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا توق ڈال دیا جائے گا جس کی کنجوسی انہوں نے دنیا میں کی تھی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو، جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، اس لیے اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 1403۔ صدقہ میں اخلاص مطلوب ہے، ریاکاری مطلوب نہیں ہے۔ اگر ریاکاری آتی ہے تو یہ چیز اس کے صدقات و خیرات کو برباد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس لیے صدقات و خیرات میں اخلاص مطلوب ہے، ریاکاری نہیں۔ پاکیزہ کمائی کا صدقہ، پاکیزہ کمائی سے صدقہ دینا چاہیے، حرام کمائی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 کھجور کے برابر پاکیزہ کمائی سے صدقہ دیا اور اللہ تعالیٰ طیب اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا، اپنے دائنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر اسے بڑھائے گا اس کے لیے جس نے اسے دیا ہے اور جس نے اس کا صدقہ کیا ہے، ایسے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو اور اس کے بچڑے کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جائے گا، یعنی بڑھتا رہے گا، پہاڑ کے مانند ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ یمین ہے، اور یہ صفات میں سے ہے
اس کے سلسلے میں ہم وہی کہیں گے جو سلف صالحین نے کہا تھا کہ امیروہا کما جاءت، یہ صفات کی آیتیں یا حدیثیں جیسے آتی ہیں ویسے ہی ہم قبول کر لیں گے، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، نہ تعویل نہ تعطیل کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ ہی کسی چیز سے اس کی تشبیہ بیان کریں گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ والقلیل من الصدقہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لفظ سے باب منعقد کیا ہے، تم جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے، اور اللہ کے راستے میں تھوڑا سا صدقہ بھی دینا، معمولی سی چیز دینا۔ تو کوئی چیز دینی ہے، کوئی فقیر آ گیا تو اسے دینا چاہیے، ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، ہمارے پاس 1 روپیہ ہے، ہمارے پاس 1 کھجور ہے، جو بھی ہو ہمیں دے دینا چاہیے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت اتری تو ہم لوگ بازار میں جا کر کے حمالی کرتے تھے، کننا نحاملو، ہم لوگ حمالی کرتے تھے، لوگوں کا سامان اٹھاتے تھے، یہاں سے وہاں منتقل کرتے تھے، اس پر جو اجرت ملتی تھی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور اپنی ضروریات میں بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت زیادہ صدقہ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو مرائی ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے ہے، اور ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے صرف 1 حصہ صدقے میں دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے 1 صدقے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تب یہ آیت اتری، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، سورہ توبہ آیت نمبر 89۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ کھلے طور پر صدقہ کرنا اور کھلے طور پر صدقہ دینا، صدقہ دینے کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت وہ ہے جس میں صدقہ کھلے طور پر دیتے ہیں، خاص طور سے فرض زکوٰۃ، یا یہ کہ کہیں آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، جیسے موجودہ دور میں کورونا ہے اور لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن کم پڑ گیا ہے، اب اس کی وجہ سے سب پریشان ہیں اور ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ ان حالات میں لوگوں کو کھلے طور پر پیسہ دینا چاہیے اور آکسیجن خریدنا چاہیے، خرید کر کے اسپتالوں کو دینا چاہیے اور سپلائی کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ کر کے ان کے اندر حوصلہ ہو، ان کے اندر جذبہ ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر صدقہ دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ورجل تصدق بصدقۃ، ایک آدمی ہے جس نے صدقہ دیا اور اسے چھپایا، اس طرح سے چھپا کر کے دیا کہ اس کے بائیں کو نہیں معلوم ہو پایا کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا ہے اور کیا خرچ کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس صدقہ کو چھپاؤ اور فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں بہتر ہے اور اچھا ہے۔ داہنے ہاتھ سے صدقہ دینا، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا، جب اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سلسلے میں آخری ٹکڑا ہے کہ اسی میں سے ایک ٹکڑا ہے، ایک آدمی نے صدقہ دیا، اس نے اسے چھپایا اور
اس طرح سے چھپایا کہ داہنے نے جو خرچ کیا ہے بائیں کو نہیں پتا چلا، تو اس سے چھپانے کی بات یہاں پر لائی گئی ہے۔ بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293۔